یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا کی سنت کے لیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام نعت خوانان شکریان احباء کرام حاضرین و ناظرین و سامعین، ہم سبھی حضرات ہفت روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، اور ماہ جمادی ثانی شریف کا ماہ مقدس اس کی آج 27 تاریخ ہے۔ ہم 22 جمادی ثانی شریف کی مناسبت سے یار غار خلیفہ اول امیر المومنین خلیفہ المسلمین یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ پچھلے پیر شریف کو میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کا جنت کے اندر مقام اور شاندار استقبال یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے پیر شریف کو وصال سیدنا صدیق اکبر پہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ حضرات دی وقار، سب سے پہلے تو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا سبب بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے وصال کا سبب کیا تھا۔ میں نے جو آیات خطبے میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کا قرآن 30واں سپارہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30۔ اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربی، تو واپس آ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اور اس حالت میں لوٹ کے آ کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تیرے سے راضی۔ سبحان اللہ۔ فادخلی فی عبادی، اور پھر میرے بندوں میں کے ساتھ شامل ہو، وادخلی جنتی، اور میرے بندگان خاص میں شامل ہو کر جنت میں جو ہے وہ داخل ہو جا۔ حضرات دی وقار، یہ آیا مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے ان کا یہ ترجمہ ہے۔ اب پڑھے لکھے حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ان آیات کا وصال سیدنا صدیق اکبر سے تعلق کیا ہے، کیونکہ موضوع تو یہ بیان کرنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا وصال، اور ان آیتوں کا وصال سیدنا صدیق اکبر سے کیا تعلق ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے آیات خطبے میں تلاوت کیوں کی ہے اور ان کا وصال سیدنا صدیق اکبر سے تعلق کیا ہے۔ حضرات، اس حدیث پاک کے راوی بھی خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے ایک شخص نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہی آیات تلاوت کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب یہ آیات اس نے تلاوت کی نا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید فرقان حمید الحمد سے لے کے والناس تک پورے کا پورا قرآن ہی بڑا حسین و جمیل ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف پیارا ہے اور دل کو سکون دینے والا ہے، ایک ایک آیت شان والی، ایک ایک حرف شان والا، ایک ایک سپارہ شان والا، ایک ایک رکوع شان والا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سارے کا سارا بڑا ہی شان والا مقام والا ہے، لیکن مجھے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ والا حصہ، یہ والی آیات بڑی پسند ہے۔
قرآن کریم کا یہ جو حصہ ہے نا یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا اے ابو بکر پھر تجھے ایک کچھ خبری نہ سناؤں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیں۔ فرمایا جب تیرا وقت نزاع کا وقت آئے گا، جب عزرائیل تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا جو تیرے پاس کھڑا ہو کے قرآن کریم کی یہی آیات تلاوت کرے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور وہ فرشتہ کہے گا کہ اے مصطفیٰ کریم کے یار غار ابو بکر، بڑی حسین و جمیل زندگی گزاری ہے، اب آؤ ہمارے ساتھ اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اور اس حالت میں حاضر ہو کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں، آپ کا رب آپ پہ راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ تعدید وقار پتہ چل گیا کہ ان آیات کا وصال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق کیا ہے۔ تو حضرات اس وجہ سے میں نے یہ آیات خطبے میں تلاوت کی ہیں۔ تو حضرات تعدید وقار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال کا سبب کیا ہے؟ علماء نے اس کے اوپر 4 قول نقل کیے ہیں۔ میں باری باری کر کے چاروں قول جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا قول تو علماء نقل کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی قلبی مرض لاحق تھا، یعنی جس طرح آج ہمارے ہاں ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا اور بندہ جو ہے وہ دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو قلبی مرض لاحق تھا، جس کے سبب جس کی وجہ سے آپ کا وصال ہو گیا۔ اور دوسرا علماء کا قول یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سخت سردیوں کے موسم میں غسل فرمایا۔ جب سردیوں کے موسم میں آپ نے غسل فرمایا تو جب سیدنا صدیق اکبر نے غسل فرمانے کے بعد ایک تو سردیوں کا موسم تھا، سخت سردی تھی، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ پانی جو تھا وہ ٹھنڈا تھا، اور اس کے سبب جو ہے وہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اور تیسرا قول علماء کا یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں ایک کھانا پیش کیا گیا جو بطور تحفہ کسی کی طرف سے کھانا آیا تھا، اور وہ کھانا سیدنا صدیق اکبر اور آپ کا ایک دوست تھا حارث، ان دونوں نے یہ کھانا مل کے کھایا۔ جب دونوں نے کھانا مل کے کھایا تو اس کھانے کے اندر زہر تھا، تو وہ کوئی زہر اتنا مہلک زہر نہیں تھا کہ جو فوری طور پر اثر کرتا، وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا، اور چند ماہ کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا، اور آپ کا جو دوست حارث تھا اس کا بھی وصال ہو گیا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ ان دونوں کی وفات کی ڈیٹ بھی ایک ہی ہے۔ تو حضرت دی وقار چوتھا قول علماء کا جو بڑا مشہور اور معتبر قول ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غار ثور کے اندر سانپ نے ڈسا تھا، سرکار دو جہاں آقا دو جہاں کی مسجد کے اندر، اسی سانپ کا زہر اود کے آیا اور سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا۔ یہ 4 قول علماء کے ہیں وصال سیدنا صدیق اکبر پر، جو میں نے باری باری بیان کیے ہیں کہ آپ کے سبب، آپ کے وصال کا سبب کیا تھا۔ تو حضرات دی وقار اب یہاں پر لوگ سوال کریں گے کہ دیکھیں جی اگر یہ زہر اود کے آئے تو پھر یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت والی چادر پہ دبا لگتا ہے کہ سرکار دو جہاں کا لعاب دفن تو لگ گیا تھا، شفاعت تو مل گئی تھی، تو پھر جو ہے زہر کا واپس آ جانا یہ سرکار کی چادر پہ دبا لگتا ہے۔ تو حضرات دی وقار ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سرکار دو جہاں کا لعاب برکتوں والا ہے، شان والا ہے، شفا والا ہے۔ سرکار دو جہاں کا لعاب لگنے سے اللہ کریم نے شفا دی، اور وہ اس وجہ سے دی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ سے کوئی سائل خالی چلا گیا ہے۔ سرکار دو جہاں کی وہاں پر عظمت ظاہر شان دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے لعاب دفن لگنے کی برکت سے شفا دی، لیکن پھر
اللہ کریم نے اپنے نبی کے یار غار کو شہادت کا درجہ بھی عطا فرمانا تھا نا، یا اللہ کریم نے یار غار ابو بکر صدیق کو شہادت سری بھی عطا فرمانی تھی، کیونکہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت جہری اور ایک شہادت سری۔ شہادت جہری وہ ہوتی ہے جو تلوار کے ساتھ گولی کے ساتھ شہید کیا جائے، اور شہادت سری اسے کہا جاتا ہے کہ جو زہر کے ذریعے شہید کیا جائے۔ تو حضرات اس اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر کو شہادت سری ملی ہے، تو اس وجہ سے وہ زہر جو ہے وہ اودھ کے آیا اور سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں پر لوگ یہ سوال کریں گے کہ دیکھیں جی کہ اگر وہ یہ شہادت کا درجہ ملے رہا ہے تو بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر، اور ایک حدیث پاک ہے احد پہاڑ والی، کہ وہاں پر جب سرکار دو جہاں تشریف لے کر گئے تو سرکار نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ اب لوگ پڑھے لکھے لوگ سوال کریں گے کہ دیکھیں جی اگر سیدنا صدیق اکبر شہید تھے تو پھر سرکار نے انہیں اس وقت شہید کیوں نہ فرمایا؟ تو ہم اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے یار غار ابو بکر صدیق اکبر کی وہ ذات ہے کہ جو شہید بھی ہے اور صدیق بھی ہے۔ سرکار دو جہاں نے اس وقت ابو بکر صدیق کو شہید اس لیے نہیں کہا تھا کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کا جو ہے وہ شہادت سے صداقت کا درجہ اونچا تھا، اس وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے صدیق فرمایا، شہید نہیں فرمایا تھا، ورنہ مصطفیٰ کریم کے یار غار ابو بکر صدیق بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ حضرت عزیز وقار یہ سبب تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا۔ حضرت عزیز وقار آخر میں ایک جو حقیقی سبب علماء بیان کرتے ہیں، اور وہ حقیقی سبب یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا اصل اور حقیقی سبب یہ ہے، یہ باطلی سبب یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا سبب یہ ہے کہ آپ کے وصال کا سبب غم مصطفیٰ ہے، سرکار کی جدائی کا غم تھا۔ یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو صحابہ کی حالت جو تھی وہ غیر ہو چکی تھی، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے کہا نا کہ مصطفیٰ کریم کا وصال ہو گیا ہے میں اس کے جو ہے وہ گردن اڑا دوں گا، تو بظاہر تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ساری امت کو دلاسا دیا اور پھر آ کر کہا کہ اے عمر سنبھالو اپنے آپ کو، سرکار دو جہاں کے ساتھ جو ہے وہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت یہ قانون سرکار پہ بھی آنا ہے، اور سرکار ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے ہیں، سرکار بظاہر ہمارے اندر موجود رہیں گے لیکن ابھی سرکار گنبد خضرا میں تشریف لے کے جانے والے ہیں، لہذا ساری امت کو دلاسا تو یار غار ابو بکر صدیق نے دیا، لیکن سرکار دو جہاں کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی صحت کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر نے تو یہی فرمایا لوگوں آج ابو بکر کی زندگی کا مقصد ختم ہو چکا ہے، آج ابو بکر کے زندہ رہنے کا زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے غلام فریدا اوتے کی وسنا جتے یار نظر نہ آ رہے۔ حضرت عزیز وقار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں کی وفات کے بعد آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، اور وہ صحت جو ہے آپ کی کمزور ہوگی، کمزور ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ بستر علالم پر پڑ گئے اور اسی کے سبب آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرات اصلی اور حقیقی سبب یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ غم تھا، جدائی کا غم تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم سیدنا صدیق اکبر، بلکہ کتابوں میں جہاں تک لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہڑے خلافت کی مسند پر بیٹھے بیٹھے آپ نے خلافت کے سارے کام کو چھوڑ دیا اور سارا قلم دوات رکھ کے لوگوں کے مسائل جو سن رکھے تھے انہیں سب کچھ بند کیا اور اٹھ کر آپ باہر تشریف لائے اور پھر مدینے کی حدود سے باہر چلے گئے۔ جب مدینے کی حدود سے باہر تشریف لے کے گئے تو وہ اس راستے پہ گئے جو راستہ ملک شام کا جو ہے وہ مدینے کی طرف آتا ہے، جو ملک شام کا راستہ مدینے کی طرف آتا ہے
उस रास्ते पे गए तो जाके कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी आगे कभी पीछे देखते हैं, और फिर आंसू बहाते बहाते वापस आ गए। सहाबा ने अर्ज की, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए अमीरुल मोमिनीन, ए मुस्तफ़ा करीम के यारेगार, वजह क्या है कि सारी खिलाफत की जिम्मेदारियां छोड़ी हैं, छोड़ने के बाद फिर आप जो है वो मसनद खिलाफत को छोड़ के और आप जो हैं कि मदीने की हदूद से बाहर उस रास्ते पे गए हैं कि जो रास्ता मुल्क शाम से मदीने की तरफ आता है, तो वहां पर जाके कुछ बोले नहीं, आंसू बहाते हुए वापस आए हैं। इसकी वजह क्या है? तो यारेगार सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि ए मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे सहाबा, ये मैंने इसलिए किया है कि एक दिन ऐसा आया, सरकारे दो जहां ने हम में से किसी को ना बताया, और सरकार जो थे वो मदीना शरीफ से कहीं बाहर तशरीफ ले गए, और कई दिन दीदारे मुस्तफ़ा जो है वो नसीब ना हुआ। जब नसीब ना हुआ तो सहाबा जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं, आका करीम को तलाश कर रहे हैं। तो अचानक हम इसी रास्ते पे आए जो रास्ता मुल्क शाम से मदीने की तरफ आता है। तो जब हम इस रास्ते पर पहुंचे तो हमने देखा कि सामने से खरामा खरामा वद्दुहा के चेहरे वाले, हामीम के कुंडलों वाले आका दो आलम तशरीफ ला रहे थे। तो फरमाते हैं कि आज मैंने खिलाफत के सारे काम छोड़ के, आज मैंने हर दुनियावी काम छोड़ के उसी रास्ते पे इसलिए आया हूं कि शायद हसनैन का नाना आज भी यहाँ से आ जाए, शायद सरकारे दो जहां का दीदार आज भी अबू बकर को नसीब हो जाए। तो दरख्त दी वकार गुलाम फरीदा उथे की वसना जिथे यार नजर ना आवे। हजरात, ये सरकार की जुदाई का गम था जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के विसाल का सबब बना। हजरात, वक़्त काफ़ी हो गया, मैं इंशाअल्लाह ताला अगले पीर शरीफ को विसाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर बयान करूँगा। आज मैंने सिर्फ सबब बयान किया है कि आपके विसाल का सबब क्या था। अल्लाह करीम हम सबको मुस्तफ़ा करीम की पक्की और सच्ची गुलामी अता फरमाए। सरकार के सहाबा, सरकार की अहले बैत, सरकार की हर निस्बत का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।